بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق، میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شرازی۔ ناظرین، امریکہ ایران پہ حملے کے لیے کیا آپشن استعمال کر سکتا ہے، یہ کچھ ہمیں ذرائع کے مطابق خبریں سامنے آئی ہیں۔ پینٹاگون کی ٹرمپ کو بریفنگ بھی دی گئی ہے وہاں پہ، اور امریکی میڈیا کے مطابق ان کے جو محکمہ دفاع کے 2 عہدے داران ہیں، انہوں نے نام نہ ظاہر کرنے کی بنیاد پہ یہ خبر شیئر کی ہے۔ انہوں نے اس شرط پہ بتایا ہے کہ نام ان کا نہ بتایا جائے۔ ایران کے خلاف فضائی طاقت اور طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل کسی بھی ممکنہ فوجی رد عمل کے لیے مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔ اچھا، اس رپورٹ کے مطابق اس اطلاع کے مطابق ان کے ساتھ ساتھ پینٹاگون کے منصوبہ سازوں نے بھی صدر ٹرمپ کو سائبر آپریشن کے آپشنز اور نفسیاتی مہمات میں پیش کی ہے، اور جس کا مقصد ایرانی کمانڈ کے ڈھانچے، مواصلات اور سرکاری میڈیا کو متاثر کرنا ہے۔ امریکی حکام کا ناظرین مزید کہنا تھا کہ سائبر، نفسیاتی آپریشنز اور روایتی فوجی قوت مل کر ایک آپریشن بھی کر سکتے ہیں، اور علیحدہ علیحدہ بھی سارا کچھ کیا جا سکتا ہے۔ دونوں امریکی عہدیداران نے اس بات پہ زور دیا ہے کہ جنگ کا ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا کہ جنگ مسلط ہی کرنی ہے ایران کے اوپر۔ سفارتی راستے کھلے ہیں، لیکن اس سب میں ہم صدر ٹرمپ کی وہ سٹیٹمنٹ نہیں کل والی بھول سکتے جو انہوں نے کہا تھا کہ مذاکرات کی آفر کروائی گئی ہے ہمیں، لیکن مذاکرات سے پہلے ہم کوئی جو ہے وہ اٹیک بھی کر سکتے ہیں، کوئی حملہ بھی ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اس سب کے علاوہ سے یہ معاملات یہاں پہ نہیں رکے ہیں۔ امریکی جنگی طیاروں نے قطر کے آل-اودید ایئر بیس پہ اپنی سرگرمیاں بھی بڑھا دی ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ اتوار کی رات آل-اودید بیس سے KC-135 ایئر ریفیولنگ ٹینکرز اور اس کے علاوہ دوسرے بمبار سمیت کئی امریکی جنگی طیارے پرواز کر گئے ہیں، اور وہاں سے تقریباً اس رپورٹ کے مطابق قطر میں واقع آل-اودید ایئر بیس ایران کی سرحد سے 200 سے 300 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ صدر ٹرمپ ہمیشہ یہ واضح کر چکے ہیں، یہ امریکی میڈیا اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہا ہے جو ابھی میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، کہ سفارتکاری پہلا آپشن ہے، لیکن اگر ضروری ہوا تو ایران کے خلاف امریکہ کی فوجی طاقت استعمال کرنے سے نہیں ہچکچائیں گے۔ یہ کل جو ہمارے ہمارے سامنے آیا تھا کہ جو اسرائیلی میڈیا ہے وہ بھی کل یہی رپورٹ کر رہا تھا کہ صدر ٹرمپ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ فوجی قوت آزمانی ہے۔ لیکن کیا صدر ٹرمپ کی ہمیشہ سے فرسٹ آپشن، فرسٹ پرائورٹی ڈائیلاگ رہا ہے؟ تو اس سلسلے میں ہم یہ سمجھیں کہ اب ان کو لگ رہا ہے کہ ڈائیلاگ ایران کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا یا نہیں ہو سکتا، اس کو کس سینس میں لیا جا سکتا ہے؟ اس کے علاوہ بڑی امپورٹنٹ، صدر ٹرمپ جو امریکہ کے صدر ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ فوجی قوت کا استعمال کیا جائے، لیکن جو امریکی نائب صدر ہیں وہ کچھ اور ہی کہہ رہے ہیں۔ نائب امریکی صدر جے ڈی وینس کی زیر قیادت سینئر معاونین نے ناظرین ٹرمپ پر زور دیا ہے کہ ایران کے خلاف حملے سے پہلے سفارتکاری کو موقع دینا چاہیے۔ بڑی پازیٹیو سی ایک چیز ہے، بڑی میچور سوچ ہے اگر اس طرح سے ہو جائے۔ بہرحال اس سب پہ بات کرتے ہیں آج کے پروگرام میں، اور پاکستان پہ اس سب کا کیا اثر ہوگا اگر جیسے کہا جا رہا ہے کہ رجیم چینج ایران میں کوشش کی جا رہی ہے، اگر کوئی رجیم چینج ہو جاتی ہے، رضا شاہ پہلوی یا اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیزیں آ جاتی ہیں، تو اس کا پاکستان پہ امپیکٹ کیا ہوگا، پاکستان کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ کیونکہ پاکستان کا ہمسایہ ہے، برادرانہ ملک ہے، ممالک میں سے ایک۔ اس سب پہ بات کرتے ہیں آج کے پروگرام میں۔ آپ کو بتائیں کہ پروگرام کے پہلے حصے میں ہمیں جوائن کیا ہے جنرل ریٹائر غلام مصطفیٰ صاحب ہیں، ڈیفنس اینالسٹ ہیں واشنگٹن۔ جنرل صاحب، آپ کو ہمیں جوائن کرنے کے لیے السلام علیکم جنرل صاحب۔ وعلیکم السلام، تھینک یو فار ہیونگ می ان دی پروگرام۔ تھینک یو سر فار جوائننگ اس۔ سب سے پہلے سر یہ بتا دیجئے، پینٹاگون میں نے ابھی جیسے کہ اپنے انٹرو میں کہا کہ 2 عہدیداروں نے نام نہ ظاہر کرنے کی بنیاد پہ یہ خبر شیئر کی ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ پینٹاگون سے بریفنگ دی گئی ہے صدر ٹرمپ کو، کیا کیا پاسبل آپشنز ہیں جن پہ غور کیا جا سکتا ہے۔ آپ کے خیال میں کیا امریکہ یہ غلطی کرے گا ڈائریکٹلی ایران پہ اٹیک کرنے کی، یا وایا اسرائیل بھی آیا جا سکتا ہے جیسے لاسٹ ٹائم جون میں ہوا تھا 2025 میں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتا ہو کہ یہ چاہتا کیا ہے امریکہ یہاں پر۔ ایگزیکٹلی ایران کے خلاف اس قدر زیادہ ہنگامہ آ رہی کیوں ہے؟ آج سے نہیں ہے، ٹرمپ صاحب کے پہلے دور میں بھی یہ باقاعدہ خبریں آ رہی تھی کہ ایران پر حملے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں اور مختلف آپشنز پہ غور کیا جا رہا ہے۔ آج ایران کا اس وقت جو ایران تھا وہ آج کا ایران اس سے تھوڑا سا مختلف ہے۔ اس وقت ایران کے پاس حزب اللہ ایک مضبوط قوت کے طور موجود تھی، حماس موجود تھی، حوثیز بڑے ایکٹیو تھے، لیکن اس وقت حزب اللہ بھی تقریباً ختم ہو چکی ہوئی ہے، ایکٹیو نہیں ہے اتنی زیادہ۔ حماس کا آپ نے حال دیکھ لیا ہوا کیا ہوا ہے، اور حوثیز کو انگیج کر۔ اس وقت ایران کے جو مین ویپنز تھے جو ایران استعمال کر رہا تھا، جن کو روکنے کے لیے ٹرمپ صاحب چاہ رہے تھے کہ بھی مڈل ایسٹ میں ان کا کنٹرول ہو، جن کو پہلے کنٹرول کیا جائے، تو وہ تو انہیں پہلے سٹیج میں ختم کر لیے ہیں۔ اب آگے مین لینڈ ایران۔ ایران پر 40 سال سے پابندیاں لگی ہوئی ہیں،
اس کے باوجود یہ ملک سروائیو کر رہا ہے، اور نہ صرف سروائیو کر رہا ہے، اس نے اپنے لیے بہت زیادہ ٹیکنیکلی بہت ساری چیزیں اچیو بھی کر لی ہیں اس نے. جس طرح پچھلے جب اسرائیل اٹیک کیا تھا تو آپ نے دیکھا تھا کہ ایران نے کس قسم کے ہتھیار اس وقت استعمال کیے تھے، بلکہ ایرانی ڈرونز تو ابھی روس نے بھی لیے ہیں. تو اب تو ایران اس سے جو پہلے صورتحال تھی تمسا کے پہلے دور میں، آج اس سے تھوڑا مختلف بھی ہے. لیکن اس وقت جو ایران کھڑا ہے یہاں پر، ہم جو خبریں دیکھ رہے ہیں زیادہ تر ویسٹرن میڈیا کی خبریں دیکھ رہے ہیں جی، کیونکہ ایران کے اندر کی حال جو رپورٹ کی جا رہی ہے یہ آج سے نہیں ہے، یہ 2000 سے پہلے بار بار یہ کوشش کی جا رہی ہے کسی طریقے سے یہاں پر وہ حکومت مسلط کر دی جائے جس طرح مصدق کو ہٹا کر رضا صاحب پہلوی صاحب کو لے کے آئے تھے، اسی طرح یہ جو اس وقت حکومت ہے اس کو ہٹا کر وہ اپنا ہی بندہ لے کے آ کر بٹھائے وہاں پر، تاکہ اس خطے میں جو امریکہ کا جو کنٹرول ہے، دیکھیے امریکہ کنٹرول کیا کر رہا ہے، اسٹیٹس آف ہارمز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اسٹیٹس آف ملاقہ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے، باول مندب کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ جب یہ کنٹرول کر لے گا امریکہ تو پھر چین کے جو ساری چین ہے بالکل تباہ ہو کے رہ جائے گی. یہ وہ الٹیمیٹ آبجیکٹو ہے جو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ. اس لیے ایران کا پر بوٹس آن گراؤنڈ میرا خیال ہے کرنے میں ان کو دیر لگے گی، کیونکہ اس کے لیے تیاری نہیں. جہاں تک دوسرے ذرائع کا تعلق ہے، باقی ساری جن کی آپ بات کریں، سائبر وارفیئر اینڈ سب کچھ وہ تو ہو ہی رہا ہے آلریڈی ان کے ساتھ. صرف میزائلز اور ایئر فورس نہیں آیا، باقی سب کچھ تو ایران کے ساتھ ہو ہی رہا ہے اس وقت. لیکن ایران کی صورت اتنی بگڑی ہوئی نہیں ہے جتنی ٹرمپ صاحب چاہتے ہیں. کیونکہ آپ غور کیجئے کہ کون سے ایسے مسلمان ہوں گے، وہ چاہے کسی بھی مسلک کے ہوں، شیعہ ہوں، سنی ہوں، جو بھی ہوں، وہ جو اپنی مسجدیں جلائیں، خانقاہیں جلائیں، اپنے جو مزارات ہیں ان کو چلائیں. یہ تو کرنے والے وہ لوگ ہیں جو مسلمان تو کم از کم نہیں ہو سکتے، تو کون ہے وہ لوگ؟ تو یہ تو بڑا واضح ہے کہ یہ باقاعدہ افغانستان کے تھرو، کیونکہ افغانستان کو بہت پیسہ دیا ہے ٹرمپ صاحب نے، اور عراق کے تھرو اور استعمال کی جا رہی ہے. اور بھارت کو دوبارہ جو کوشش انہوں نے جب اجازت دے دی کہ بندہ ڈیولپ کریں دوبارہ، تو اس میں بھی بھارتی پھر بھی نظر آ رہے ہیں آپ کو. تو یہ سارا کوشش جو ہو رہی ہے یہ، اور باقی جو ٹرمپ صاحب کے بیانات ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے تو وہ کر دیں گے، وہ سارے پریشر ٹیکٹکس ہے جو اس وقت استعمال ہو رہی ہے. وہ اس لیے کہ ظاہرین ہے وہ اپنا پریشر جاری رکھیں، کام جاری رکھیں، اور جو رجیم چینج کی جو بات کر رہے ہیں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے گرا دیا جائے. لیکن جنرل صاحب گزشتہ سال جی پلیز کمپلیٹ کر لیں. ایک چیز ہم سب بول رہے ہیں، یہ رجیم جس وقت ایران پر جس کو ٹرمپ صاحب چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں 8 سال لڑے ہیں جی، اور یہ اس سے کندن من کے نکلے ہوئے لوگ ہیں یہ لوگ. اور یہ لوگ پروف کیا ہوا ہے اپنے عوام کے لیے. ان کے بارے میں باقی سب رائے آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن 8 سال عراق کے خلاف جب جنگ ہو رہی تھی تنہا تھا اس وقت، سوائے پاکستان کے تقریباً ساری دنیا اس وقت عراق کو سپورٹ کر رہی تھی، ٹرمپ صاحب انکلوڈیڈ، امریکہ انکلوڈیڈ. یہ کھڑے رہے تھے اس وقت، بازار نقصان برداشت کر لی تھی لوگ. تو یہ اب بھی اس سے تو یہ نکل آئیں گے. لیکن چیز حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ کیا روس اور چین اس وقت اپنے آپ کو اسی طریقے سے انڈر پریشر رکھیں گے، وہ خود اپنے کو بنوانے کی کوشش کریں گے یا نہیں کریں گے؟ بہرحال میرا اپنا جو نقطہ نظر مختلف ہے، لیکن عام طور پہ جو کہا جا رہا ہے، چین نے بیان دے دیا، روس تو خیر کوئی یوکرین کی جنگ میں پھنسا ہوا ہے، تو یہ بیان دے دیا، ایسے یہ بیانات سے کچھ نہیں ہوگا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر. ایرانی وزیر خارجہ کی سٹیٹمنٹ بھی ایسی ہے کہ اگر امریکہ پہلے کی طرح دوبارہ ملٹری آپشن کو استعمال کرتا ہے یا اس کی کوشش کرتا ہے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں. پوائنٹ یہ ہے جنرل صاحب کہ گزشتہ سال ایران اور اسرائیل میں براہ راست کشیدگی میں اضافہ ہوا. اسرائیل نے ایران پہ جو حملہ کیا، ایران نے اپنی سائنسی اور دفاعی صلاحیت پہ براہ راست اس کو اٹیک کنسیڈر کیا اور اناؤنس بھی کیا. اب کیا ابھی بھی آپ کے خیال میں ایران میں داخلی مضبوطی اور ادارہ جاتی سکت موجود ہے اسی طرح کی جو 2025 میں تھی جب اسرائیل کے ساتھ کنفلکٹ ہوا تھا، یا آپ کے خیال میں ماضی کی طرح اس وقت دباؤ زیادہ ہے اور ایران کو تھوڑی مشکلات ہوں گی دباؤ کا سامنا کرنے میں، گو کہ 8 سالہ ہسٹری بھی ہمارے سامنے موجود ہے؟ دیکھیے ایک چیز شاید ہمارا میڈیا بھی رپورٹ نہیں کر رہا اور مغربی دنیا بھی رپورٹ نہیں کر رہی، سٹار لنک کے جو سسٹم ہے یہ ڈاؤن رہا ہے 11 گھنٹے. جی.
اس کو ڈاؤن کرنے میں جو سائبر وارفیئر اس کی یہ بات کریں امریکن، ان کو یہ بھی اندازہ ہے کہ کیا ہو سکتا ہے جس کی سائبر اٹیک کی بات کر رہے ہیں، اور کس طریقے سے دیکھیے نا چینی ٹیکنالوجی پاکستان نے استعمال کی اور کس طریقے سے بھارت کو تقریباً ڈیف اور ڈم اور بلائنڈ کر دیا تھا. تو کیا ایران نہیں کر سکتا یہ؟ بہرحال ایران کی طاقت آج نہیں ہے، ماننی چاہیے ہمیں. ایران کی بہت ساری لیڈرشپ جو تھی پچھلے اسرائیلی حملے میں وہ شہید کر دی گئی تھی، لیکن ایران خود ایک بہت زیادہ نیشنلسٹک قوم ہے. یہ درست میرا خیال یہ ہے جو تھوڑا سا جو مجھے انڈرسٹینڈنگ ہے ایران کی، کہ جو ٹرمپ صاحب کے بار بار کے بیانات ہیں پھر اس کو سونے پہ سہاگا یہ کہ نیتنیاہو صاحب بھی بول پڑے ہیں اور برزنسکی صاحب بھی بول رہے ہیں سارے کو سپورٹ کر لیں گے ٹرمپ صاحب کی بات کو. تو ایرانیوں کو جو اپنے اندر سے جس سے مرضی لڑتے رہیں، لیکن جیسے باہر سے خطرے کا احساس ہوتا ہے یہ پھر قوم اکٹھی کھڑی ہو جاتی ہے. اب بھی مجھے یقین ہے یہ کہ ایرانی اس سارے ہنگامے سے بھی نکل آئیں گے، اور بہرحال کو نیگوشیشن کرنی پڑے گی. 40 سال اگر کسی قوم کو آپ جکڑ کے رکھ دیں، یہ تو ایرانیوں کا حوصلہ ہے کہ انہوں نے سارا کچھ برداشت کر لیا. کسی طریقے سے تجارت جس طرح بھی کی انہوں نے، کچھ چین نے مدد کی، کچھ روس نے مدد کی، ورنہ عام قومیں شاید یہ برداشت نہ کر سکتی ہیں. جنرل صاحب، ایک ہسٹری رہی ہے کہ اسرائیل نے ہمیشہ اپنی جنگوں میں کسی نہ کسی طرح سے امریکہ کی مداخلت کروا دیا، اس کو گھسیٹ ہی لیا ہے. اب آپ کے خیال میں ایران کے معاملے میں عراق، لیبیا، وینزویلا یہ ہمارے سامنے ہیں. امریکہ کہہ رہا ہے کہ مذاکرات کی بات تو ہوگی لیکن ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے ہم کوئی کارروائی کر لیں. 5 آپشنز جو کہا جا رہا ہے وہ زیر غور ہیں. کچھ ممالک کی میں نے ہسٹری آپ کو بتا دی ہے، شام بھی ہے، وہ بھی ہمارے سامنے ہے. ان علاقوں میں شام میں اور ایک دوسری کنٹری جہاں پہ اسی طرح سے احتجاج کے دوران اس نے انٹرفیئر کیا امریکہ نے، اور پھر وہاں کے احتجاجیوں کا ساتھ دیتے دیتے اس نے وہاں پہ رجیم چینج کروائی، اور آج ان کے کیا حالات ہیں، تباہ کن حالات ہیں، ہم سب کے سامنے ہیں. ایران کیا اس لیول پہ ایرانی جو ہیں، ایرانی لوگ جو ہیں وہ اجازت دیں گے؟ کیونکہ جتنے مرضی اندرونی اختلافات ہوں، جتنے مرضی اندرونی ایک دوسرے کی مخالفت ہو، ہم نے پاک بھارت جنگ میں بھی دیکھا تھا کہ ہماری سیاسی مخالفت عروج پر تھی سیاسی پارٹیوں کی آپس میں، لیکن جب بھارت نے اٹیک کیا تو سب ایک پیج پہ آ گئی تھی. ایرانی عوام بھی کیا اندر میں بے شک اندرونی معاملات وہ حکومت کے اگینسٹ ہوں، لیکن اگر بیرونی مداخلت ہوتی ہے تو وہ اس کو ایکسیپٹ کریں گے یا اس کے اگینسٹ اپنی حکومت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے؟ کیا دیکھ رہے ہیں حالات؟ دیکھیے، میں نے پہلی بھی عرض کی تھی کہ بہت زیادہ اسٹرانگ نیشنلسٹ سوچ رکھنے والی قوم ہے ایران. ایک تو ان کا نظام ہے کہ ہم ایک جو بھی آپ کہہ لیجیے، اور یہ اپنا پاس رکھتے ہیں اور یہ کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ پہلے بھی کھڑے ہوئے ہیں اور اب بھی کھڑے ہیں اور کھڑے ہو جائیں گے. آپ یہ دیکھیے گا کہ آہستہ آہستہ یہ جو جس طریقے سے ٹرمپ صاحب کا پریشر بڑھ رہا ہے، تو جو اطلاعات آ رہی ہیں دوسری طرف سے وہ یہ بھی ہیں کہ ایرانی جو احتجاج ہے وہ کمزور پڑتا جا رہا ہے، اور حکومت جو ہے وہ دوبارہ اپنے آپ کو ری گین کر رہی ہے. کل کے فارن منسٹر کا بیان دیا ہے تھا کہ فکر نہ کریں، ہم انشاءاللہ ہر چیز کے لیے تیار ہیں، اور انٹرنیٹ کو بھی کچھ کے بعد کھول دیں گے، شاید کھل بھی گیا ہو. یہ بھی میں نے خبر پڑھی ہے کچھ پہلے، کچھ تھوڑی دیر پہلے، کہ بھئی ایرانی ابھی باہر دنیا سے بات کر سکتے ہیں. تو ایران کے اندر تو موجود ہیں جو ایران میں اس رجیم کے خلاف ہیں، ان کو تو استعمال کیا جا ہی رہا ہے، لیکن وہ اتنی بڑی تعداد نہیں ہے کہ پوری قوم کو الٹ کے رکھ دیں گے. میرا خیال ہے کہ جس طریقے سے خمینی کا انقلاب آیا تھا وہ وقت بہت دور ہے ابھی، اور شاید وہ وقت نہ آئے. یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو میں خود ہی سمجھ جائے کہ ان کو بھی چینجز کرنے کی ضرورت ہے، اپنے جو ایٹیٹیوڈ ہے سارا کچھ ہے اس کو بھی تبدیلی لانے کی. اور یہ بھی پاسبل ہے کہ چین اور روس مل کر امریکہ کو آمادہ کر لیں، اور جس کے پہلی دفعہ ان سے مذاکرات ہوئے تھے اور ٹرمپ صاحب نے آ کے جو معاہدہ تھا وہ ختم کر دیا تھا، اس طریقے کا معاہدہ کوئی ہو سکتا ہے تاکہ ایران کو ایٹمی طاقت بننے سے روکا جائے. دوسرا جو ایرانی جو جس طریقے سے انہوں نے پراکسیز بنائی ہوئی ہیں، ایران کو اس سے بھی روک دیا جائے. جنرل صاحب، ایران نے مذاکرات کے لیے رابطہ کیا، یہ کہا جا رہا ہے، مگر اس سے پہلے کارروائی بھی ہو سکتی ہے. ایران کے خلاف حملے سے پہلے سفارتکاری کو موقع دینا چاہیے، یہ کہنا ہے نائب امریکی صدر کا. اس سے پہلے کارروائی ہو سکتی ہے، یہ کہنا ہے صدر ٹرمپ کا. اب اس سب میں آپ کے خیال میں
صدر ٹرمپ جو ہے ان کی تو سٹیٹمنٹ ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ وہ جنگوں کو جو ہے وہ ویلیو نہیں کرتے زیادہ، وہ چاہتے ہیں کہ بات چیت کی جائے، ٹیبل ٹاک کسی طریقے سے ڈائیلاگ کیا جائے. یہاں پہ جو وہ ڈائریکٹلی انٹروین کرنے کی بات کر رہے ہیں، ڈائریکٹلی کنفلکٹ کی بات کر رہے ہیں، آپ کے خیال میں اس کے پیچھے ٹرمپ کی اپنی سوچ ہے یا نیتن یاہو کی سوچ ہو سکتی ہے؟ جنگوں کو تو ہوا نیتن یاہو ہی دیتے ہیں، ٹرمپ نے تو آ کے یہی ہمیشہ دعویٰ کیا کہ میں نے جنگیں ختم کروائی ہیں. یہ جو ٹرمپ دھمکیاں دے رہے ہیں، کیا یہ محض بیان بازی ہوگی یا ایران میں براہ راست امریکی مداخلت کا اس کو پیش خیمہ سمجھا جائے اور براہ راست امریکہ مداخلت بھی کر سکتا ہے؟ دیکھیے، یہ پاکستان نے ٹرمپ صاحب کو سمجھ میں بڑی غلطی کی ہے کہ ہم نے اس کو نوبل پرائز کے لیے نامنیٹ کر دیا تھا. ہم بھول جاتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب کیا کر گئے پچھلے دور میں اور کیا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. جہاں تک بیت المقدس کو انہوں نے تسلیم کر لیا، گولان ہائٹس اسرائیل کو دے گئے اور بہت کچھ ہے، اور اب وینزویلا آپ کے سامنے ہے. یہ جو پاکستان جذباتی ہو گیا تھا جب کہ ٹرمپ صاحب نے انٹروین کیا تھا، ٹرمپ صاحب نے پاکستان کو بچانے کے لیے انٹروین نہیں کیا تھا. ٹرمپ صاحب نے کو پاکستان سے بچانے کے لیے انٹروین کیا تھا، کیونکہ ٹرمپ صاحب کو اندازہ تھا کہ پاکستان اور کیا کچھ کر سکتا ہے اور اس کے بعد شاید بھارت نہ سمجھ سکے. تو یہ میری سوچ ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ صاحب جنگ رکوانے کی بات جو کہتے ہیں، جو کلیم ایک جگہ پہ، لیکن جو ان کی ایکچوئل تاریخ ہے، جو انہوں نے کام کیا، وہ دوسری جگہ پر آپ دیکھیے. تو وہ ٹرمپ صاحب کا ہی اپنی سوچ ہے. یہ جو ان کے وائس پریزیڈنٹ کا بیان جو آیا ہے نا، یہ دونوں 1-2 کھیل رہے ہیں. اچھا، یہ ایران پر پریشر بڑھانے کی 1-2 کھیل رہے ہیں. یہ دیکھیے، وہ وائس پریزیڈنٹ ہے، وہ پریزیڈنٹ کی پالیسی کے خلاف نہیں جا سکتا. اس لیے خود ایک ہی ٹیم ہے، خود ٹرمپ صاحب لے کے آئے ہیں ان کو، وانس صاحب کو، اور ایک ہی ٹیم ہے. یہ ایک ہی جگہ یہ فیصلے ہوتے ہیں اور پھر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ اس لائن کو ٹو کریں گے، میں اس لائن کو ٹو کروں گا. تو یہ مت جائیے، صرف یہ دیکھتے رہیے کہ امریکہ کر کیا رہا ہے، کیوں قطر کی ایئر بیس کو انہوں نے اتنا زیادہ ایکٹیویٹ کر دیا ہے اور سعودی عربیہ جو ایئر بیس ہے اس کو ایکٹیویٹ کر دیا ہے. کیوں، کیا وجہ ہے یہ؟ تو ٹرمپ صاحب کچھ نہ کچھ کرنے کا ارادہ تو رکھتے ہیں. وہ چاہتے یہ ہے کہ یہ رجیم جو ہے ٹیک دے. ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ سر جنرل ٹائر غلام مصطفیٰ صاحب، ڈیفنس اینالسٹ، آپ نے مجھے پروگرام کے اس حصے میں جوائن کیا. ناظرین، ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو آپ کو بتائیں کہ کرنل ٹائر عبدالباسط صاحب ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کریں گے، نذیر حسین صاحب سابق سفیر ہمیں جوائن کریں گے، اور بریگیڈیئر ٹائر لیاقت علی طور صاحب پروگرام کے دوسرے حصے میں ہمارے ساتھ ہوں گے. اپنے پینل سے ڈسکشن رہے گی انٹرنیشنل لیول پہ جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، اسپیشلی امریکہ اور ایران کو لے کے، اس سب میں پاکستان کا کیا کردار ہوگا. اس بریک کے بعد